اسلام میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ گوہر شاہی کے نام سے کوئی آئیں گے جو امام مہدی ہوں گے۔ میرا مائنڈ میں یہ سوال بار بار آتا ہے، اس کا جواب دیں۔ سرکار گوہر شاہی جو ہیں، گوہر شاہی ان کا نام نہیں ہے نا، گوہر شاہی۔ اب جیسے حضور کے لیے ہم مختلف ان کی جو نشید ہیں، نعت ہیں، ان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہاشمی ہے، مطلبی، کبھی ان کو ہاشمی بھی کہتے ہیں ہم، کبھی ہم کہتے ہیں کالی کملی والے، کالی کملی والا۔ اب یہ تو ٹائٹل ہیں۔ ہاں، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ بھئی گوہر شاہی آئیں گے وہ امام مہدی ہوں گے، یہ قرآن میں نہیں لکھا۔ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ ذات آئے گی تو ان کے نشان کہاں کہاں ہوں گے۔ جو مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کے ساتھ تھا، وہی مسئلہ امام مہدی کی نشانی کے ساتھ ہے۔ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا کہ نہیں؟ لیکن بائبل میں آیا نام احمد، جو کہ روح کا نام تھا۔ سمجھ گئے نا؟ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے وہ گوہر شاہی نہیں ہے، اور نہ امام مہدی ان کا نام ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ اور صرف ایک لقب ہے، یہ ہزاروں ان کے لقب ہیں۔ ان کو امام عادل بھی کہتے ہیں، ان کو امام قائم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کا ایک لقب قرآن نے فرمایا ہے نصر اللہ، اللہ کا مددگار، اور ایک ان کا قرآن میں لقب ہے الفتح، یہ بھی امام مہدی کا لقب ہے۔ ہاں، قرآن نے امام مہدی کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا سنوریہم آیاتنا، کہ ان لوگوں کو دکھائیں گے ہم، سنوریہم، ہاں بہت جلد، جس زمانے میں انہوں نے آنا ہے اس زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ سنوریہم، ان کو دکھائیں گے ہم بہت جلد، آیاتنا، اپنی نشانی، فی الآفاقی، ہورائزن میں۔ اب افق کے اوپر تو بہت سارے سیارے ہیں نا، چاند بھی افق پر ہی ہے، سورج بھی ہے، مریخ بھی، اور نہ جانے کتنے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں دکھانے کا پروگرام ہے اللہ کا۔ صرف افق میں دکھائے گا یہ کہا، کوئی خاص چیز نہیں بتائی کہ افق میں بھئی ادھر آئے گی ادھر آئے گی، کہیں بھی کسی وقت اللہ کی جو نشانی ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر افق میں ہوئی تو کہاں ہوئی؟ چاند پر امام مہدی کا چہرہ۔ تو اب سرکار گوہر شاہی کا ذکر قرآن مجید میں بطور گوہر شاہی تو نہیں آیا۔ آج کے دور میں لاکھوں انسان سیدنا گوہر شاہی کو کوئی امام مہدی مانتا ہے، کوئی کال کی اوتار مانتا ہے، کوئی مسیح مانتا ہے، مان رہے ہیں ماننے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ گوہر شاہی کا کہ یہ نمائندہ ہے یونس الگوہر۔ اس سے جب سوال ہوا کہ گوہر شاہی کا اسلام میں ذکر نہیں ہے، میرے مائنڈ میں یہ سوال بار بار آتا ہے، اس کا جواب دیں۔ تو آگے یہ یونس الگوہر جو ہے، دیکھیں کس طرح عوام الناس کو اور سادہ لوگ مسلمانوں کو ورگلا کر اور اپنے باطل عقائد کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور اپنے باطل عقائد کی ترویج کر رہا ہے، اور اپنے باطل عقائد کی کس طرح عوام الناس تک اپنے باطل عقائد کو پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے یونس الگوہر نے کہا کہ گوہر شاہی جو ہیں، گوہر شاہی نام نہیں۔ دیکھیں کہ کس طرح یہ گوہر شاہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت دے رہا ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشید میں نعت ہیں، اور اسی طرح جیسے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں
جیسے کہ اس نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ سورہ مزمل کی آیت کریمہ پڑھی کہ یا ایھا المزمل، اور اس طرح کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح اور نام ہیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صفاتی نام ہے، اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گوہر شاہی کے بھی اس طرح نام ہے۔ اور آگے اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ نہیں کہ گوہر شاہی آئیں گے، مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا گیا کہ گوہر شاہی آئیں گے۔ آگے یہ کیا کہتا ہے آپ نے خود ملاحظہ فرمایا، میں آپ کو وضاحت کے ساتھ اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے گوہر شاہیوں کے عقائد کیا ہیں۔ ہم بارہا مرتبہ یہ عرض کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں، یہ عقائد اسلام کے نہیں ہیں، اور یہ لوگوں کو ورگلا کے اپنے باطل عقائد کی طرف یہ لے کر جا رہا ہے۔ آپ ذرا ان سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو ان لوگوں سے بچائیں۔ چنانچہ ناظرین محترم، اس شخص نے کہا کہ گوہر شاہی کا یہ نہیں لکھا گیا کہ گوہر شاہی آئیں گے، بلکہ یہ ضرور لکھا ہے، یہ کہتا ہے کہ بلکہ یہ ضرور لکھا ہے کہ وہ جب ذات آئے گی اس کے نشان کہاں کہاں۔ اب یہاں پر بھی حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گوہر شاہی جیسی کم وقت ذات کو مشابہت دے رہا ہے کہ جو مسئلہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانی کے ساتھ تھا، وہی مسئلہ امام مہدی یعنی کہ گوہر شاہی کے نشانی کے ساتھ ہے۔ اور آگے یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم نے امام مہدی کے نشانیوں کے بارے میں فرمایا۔ کیا فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اس نے تلاوت کی ہے، سنُریہم آیاتنا، کہ لوگوں کو ہم دکھائیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت کریمہ ہے کہ سنُریہم آیاتنا، کہ ہم ان لوگوں کو دکھائیں گے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کو ورگلا کر اور ایک قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کے ساتھ کس طرح استنباط کیا جا رہا ہے، اور جبکہ یہ آیت کریمہ اس امام مہدی کے شان میں نازل ہوئی نہیں، گوہر شاہی کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی تشریح کریں گے، وضاحت کے ساتھ عرض کریں گے۔ اب اس کے جو ہے ہم آپ کو گفتگو اس کی سناتے ہیں۔ اس کے ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ یہ گوہر شاہی کی کس طرح پرچار کی جا رہی ہے، اور یہ کم وقت کس طرح اپنے باطل اور جاہل پیر کی دلیل قرآن سے دے رہا ہے، جبکہ یہ آیت کریمہ امام مہدی کے شان میں نازل نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ بھی پیش کریں گے، اور اس سے پہلے والی آیت جو ہے وہ بھی پیش کریں گے کہ وہ کس کے بارے میں آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل فرمائی ہے۔ ناظرین محترم، چنانچہ یہ آگے کہہ رہا ہے کہ جس زمانے میں انہوں نے آنا ہے اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ سنُریہم کی جو اس نے دلیل پیش کی، تو اس سے اس نے مطلب کیا نکالا کہ ان لوگوں کو دکھائیں گے ہم، یعنی کہ وہ نشانیاں۔ اب آگے کہتا ہے کہ جس زمانے میں انہوں نے آنا ہے، کس نے؟ یعنی کہ امام مہدی نے۔ امام مہدی سے مراد یہ کیا لیتے ہیں؟ جو گوہر شاہی ہے اس سے مراد، امام مہدی سے مراد گوہر شاہی لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہتا ہے کہ جس زمانے میں انہوں نے آنا ہے، انہوں نے سے مراد گوہر شاہی ہے، انہوں نے آنا ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ دکھائیں گے ہم ان کو آیاتنا، صرف افق میں دکھائیں گے، یہ کہا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اب آگے یہ کہتا ہے کہ اب افق میں ظاہر ہوئی تو کہاں ہوئی؟ چاند پر امام مہدی کا چہرہ، نعوذ باللہ۔ امام مہدی سے مراد یہ جو لے رہے ہیں گوہر شاہی مراد لے رہے ہیں۔ اب آئیے ہم پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آیت کریمہ کے بارے میں جس سے یونس الگوہر نے استدلال لیا ہے کہ یہ آیت کریمہ امام مہدی کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کریں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کی علامت کیا ہے، ان کا نام اور ان کا نسب کیا ہوگا۔ ناظرین محترم، اس شخص نے جس آیت کریمہ سے استدلال لیا وہ آیت نمبر ہے 53۔ آیت نمبر ہے 53
اللہ رب العالمین فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اس سے پہلی والی آیت کریمہ جو ہے جس میں 52 اس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، یعنی کہ آپ فرما دیجئے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ فرمائیے کہ اے کافرو تم مجھے بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو اختلاف میں بہت دور نکل گیا ہو۔ یعنی کہ اب آگے والی جو آیت کریمہ ہے سنریہم آیاتنا، اس آیت کریمہ سے گوہر شاہیہ امام مہدی کا استدلال لیا ہے۔ بالکل امام مہدی کے شان میں یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی کہ ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق یعنی کہ عالم میں۔ آفاق سے مراد یہاں پر مفسرین کرام نے کیا لی ہے؟ آفاق سے مراد عالم ہے، یعنی کہ ہم نشانیاں دکھائیں گے عالم میں اور ان کو اپنے نفسوں میں، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ قرآن واقعی حق ہے۔ یعنی کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے یہ قرآن کریم فرقان حمید کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور سنریہم سے مراد کیا ہے کہ کفار مراد ہے کہ کس کو دکھائیں گے اللہ رب العالمین اپنی آیات اور نشانیاں؟ جو کفار ہیں، جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی تکذیب کی، جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کو جھٹلایا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سنریہم آیاتنا، ہم ان کو عن قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق عالم میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم الحق تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ واقعی یہ حق ہے۔ تو اس پر ناظرین محترم مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ ناظرین محترم، یہ تفسیر مظہری ہے، تفسیر مظہری کا یہ جلد نمبر ہے 10، جلد نمبر 10 میں اسی آیت کریمہ کے تحت سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کے آیت کے تحت یہ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ ہم عن قریب اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ قرآن حق ہے۔ یعنی کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ قرآن کریم فرقان حمید کے حق میں نازل ہوئی ہے، نہ کہ امام مہدی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ سنریہم سے مراد کیا ہے؟ کفار مراد ہے۔ ناظرین محترم، صاحب تفسیر مظہری نے آیاتنا فی الآفاق کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت فی الآفاق کی تفسیر میں فرمایا کہ گزشتہ اقوام کے مکان اور فی انفسہم سے مراد غزوہ بدر کا واقعہ، جس میں باوجود طاقت اور فوج کی کثرت کے کافروں کو شکست ہوئی، اور کچھ مارے گئے اور کچھ قیدی ہوئے۔ قتادہ نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے، اور بعض کے نزدیک آیت فی انفسہم سے مراد ہے مصائب اور جسمانی روگ۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ مجاہد اور سدی نے کہا کہ آیت فی الآفاق یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ نے مختلف بستیوں کی فتوحات عنایت فرمائی، اور آیت فی انفسہم سے مراد مکہ کی فتح ہے۔ اور ناظرین محترم، اس نے صاحب تفسیر مظہری نے آگے لکھا ہے
کہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ آیت فی الآفاق یہ ہے کہ آئندہ کے واقعات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ نمبر 2، گزشتہ حوادث اور مصائب کے نشانات۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا بلاد مشرق اور مغرب پر معجزانہ تسلط، اور آیت فی انفسہم سے مراد ہے کہ وہ واقعات جو اہل مکہ کو خود پیش آئے، مثلا بدر کی شکست اور مکہ کی فتح، اور انسان کی جسمانی ساخت صنعت الہیہ کے عجیب کار فرمائیاں اور کمال قدرت کی نظرت آگے اعجوبہ ضائع ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ آیت کریمہ امام مہدی کے حق میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت حق میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سنریم آیاتنا، ہم ان کو دکھائیں گے جو قرآن کریم فرقان حمید کو جھٹلاتے ہیں، جو قرآن کریم فرقان حمید کی تکذیب کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تو سنریم آیاتنا سے جو اس شخص نے، یونس الگوہر نامی شخص نے استدلال دیا کہ اس سے مراد امام مہدی ہے یا امام مہدی کی جو نشانیاں ہیں وہ مراد ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ آئیے اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث بیان کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گوہر شاہی نامی شخص جو ہے، کیا یہ واقعی امام مہدی بھی ہے یا نہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ باطل شخص جو ہے، یہ جھوٹا شخص جو ہے، یہ امام مہدی نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو احادیث طیبات کی روشنی میں لے کر چلتے ہیں کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ امام مہدی کی نشانیوں کا ظہور کیا ہوگا، امام مہدی کا نام اور نسب کیا ہوگا، امام مہدی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمائے ہیں، کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ آئیے آپ ذرا احادیث طیبات کا مطالعہ کریں اور احادیث طیبات کی ورقدانی کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی روز روشن کی طرح آج انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ گوہر نامی شخص جو ہے یہ امام مہدی نہیں ہے، بلکہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور باطل ہے۔ اس کا عقیدہ، اس کے متعلقین کا عقیدہ، اس کے مریدین کا عقیدہ بالکل جھوٹا اور باطل عقیدہ ہے۔ ناظرین محترم، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اور نسب کے سلسلے میں مستند روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مشابہ ہوگا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے عن عبداللہ بن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتر اسمه اسمی، رواہ ترمذی و ابو داود، اور وفی روایت له لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اهل بيتي يؤاتي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ائت ظلما وجورا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کے حدیث نمبر ہے 5452، یعنی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت سے میرا ہم نام شخص عربوں کا بادشاہ بن جائے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کو لمبا کرے گا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس میں میرے اہل بیت سے ایک آدمی
بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو آئیں گے تو ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام آپ کے اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام جیسا ہوگا، اور امام مہدی کے والد محترم کا نام جو ہوگا وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے نام جیسا ہوگا، جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو ناظرین محترم، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوگی تو اس کے حصول کے لیے دریائے فرات کے طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں 3 آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھا ہوں گے، اور دریائے فرات پر سونے کی پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں باہم اپنے لشکروں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان تینوں لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الفرات ان یحصر عن کنز من ذهب فمن حضرہ فلا یاخذ منہ شیئا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 7119، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، پس جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ ناظرین محترم، اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس گوہر شاہی کا نام جو احادیث طیبات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا اس کا نام بھی ویسا نام ہے؟ بالکل باطل بات ہے کہ ایسا کوئی بھی نام گوہر شاہی کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ اس کے والد کا نام کیا ہے؟ فضل حسین۔ جبکہ حدیث پاک میں کیا آیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے جو امام مہدی جو آئیں گے اس کا نام کیا ہوگا کہ میرے نام جیسا ہوگا، اور اس کے والد محترم کا نام کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے والد محترم کا نام میرے والد محترم کے نام جیسا ہوگا۔ اب آپ خود غور اور فکر کریں، گوہر شاہی کا نام ریاض احمد ہے، اور اس کے والد کا نام کیا ہے؟ وہ فضل حسین ہے۔ بحوالہ اخبار سرفروش 1 تا 15 دسمبر 1998۔ ناظرین محترم، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ گوہر شاہی نامی شخص جو ہے یہ امام مہدی نہیں ہے، اور یونس الگوہر اور جتنے بھی گوہر شاہی کے متعلقین ہیں، مریدین ہیں اور متوسلین ہیں، وہ سب جو ہیں یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور بس ہم تو یہی کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العالمین کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔